ندی دیکھی تو اس میں اس سے زیادہ پانی
اور یہ سمندر پر جب نظر پڑی تو بہت زیادہ پانی. تو میں بولا بادل سے یہ برستے ہوئے چہرہ دیکھ کر کے کیوں برستا ہے, منہ دیکھ کر کے برستا ہے, کیوں؟ کم سمندر میں بہت زیادہ پانی ہے, ندی میں اس سے کم ہے, تالاب میں اس سے کم ہے, گڈھے میں سب سے کم ہے. اور یہ ٹیلا, یہ پہاڑی, اس پر یہ خطرہ نہیں رہے. جو تیری طرف زیادہ جائے وہ خطرہ نہ پائے, جو سر اٹھائے وہی نہ پائے. تو پانی کے کی بات میں سب پر برابر برتا, میرے برسنے میں کوئی فرق نہیں. میں جتنا سمندر پر برتا ہوں کہیں تالاب برتا ہوں, کہیں ندی پر برتا ہوں, کہیں پہاڑ برتا ہوں, کہیں امیر پر برتا ہوں, کہیں غریب پر برتا ہوں, کہیں گورے پر برتا ہوں, کہیں کالے پر برتا ہوں, وہ کہیں اپنے پر برتا ہوں, کہیں لڑوں پر برتا ہوں, کہیں گلی برتا ہوں, روڈ پر نہیں برتا, اسٹریٹس میں بھی میں اتنا ہی برتا. میرے برسنے میں فرق نہیں تھا, ان کے لینے کے انداز میں فرق ہے. میرے برسنے میں کوئی فرق نہیں, انہیں لینے کا ڈھنگ نہیں. جس نے تھوڑا سا دامن پسارا اسے ڈیبلا, جس نے مانگنے کا دامن اور پھیلا دیا تالیا, جس نے اور پھیلایا ندی, اور جس نے سب کچھ پھیلا دیا سمندر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو میں نے سمندر کو اپنی طرف سے اس میں لینے کی صلاحیت تھی, یہاں تو دینے کی صلاحیت تھی, مگر اس میں لینے کا سب خالی تھا. اس نے زیادہ دامن پسا دیا, اسے سمجھے. اور یہاں ارے یہ تو گھمنڈ سے سر اٹھا لیا, مانگا ہی اسے کچھ ملا بھی نہیں, اسے کچھ ملا بھی نہیں. تم بلا تشبیہ سمجھا پر جتنا برتا اتنا جانے پر بھی بلا تشبیہ. میرا رسول رحمت عالم ہے. اب جس نے اپنا دامن بھر لیا, کوئی علی مرتضیٰ بن کر رہا, کوئی فاروق اعظم, کوئی صدیق اکبر بنا, اور ابو جہل گھمنڈ کے مارے خطرہ نہ پا رہا. کیا سبب ہے؟ کوئی کو کہیں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب کسی نئے ملک میں میرا گزر ہوا اور کوئی پہلی تقریر کرنے ہوتا ہے تو اسی آیت کریمہ پر بولنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ آپ نے محمد ہاشمی کو جو تقریر زحمت دی وہ بھی بار بڑی بڑی میں بڑا خوش ہوں کہ چھوٹی سی ذات بڑی رات بنا. اور اسی لیے اپنے معمول کو برقرار رکھنے اور آج کو میں جو قرآن سمجھانا چاہتا اس کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے قرآن کیا ہے, یہ قرآن کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار. طویل و لمبی ہے مگر جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع تقریر بنایا ہے یہ بھی آیت. ایک بات بتاؤ, جو تم بولو گے وہ تمہاری بولی ہے, جو میں بولوں وہ میری بولی. آپ تو کہیں گے آپ کی بولی. مفتی صاحب جو کہیں وہ مفتی صاحب کی بولی ہے نا, اور مولانا نوری ہے تو مولوی, قاری بولے تو قاری کی بولی, حافظ بولے تو حافظ کی بولی, سندھی بولے تو سندھی کی بولی, ہندی بولے تو ہندی کی بولی, مسلمان بولے تو مسلمان کی بولی, ولی کہے تو ولی کی بولی, اور نبی کچھ کہے تو نبی بولی, اور خدا فرمائے تو وہ خدا کی بولی ہے, خدا کا ارشاد ہے, خدا کا بات. اب محمد رسول اللہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ, تو جو میں بولوں گا میری بولی ہے, میرا کہنا ہے, تو جو خدا کہے وہ خدا کا کہنا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے محمد رسول اللہ کیا ہے, 12 ربیع الاول کے صبح ثابت میں آنے والے کون ہیں, تو یہ ایمان کی اس کی ارشاد کی روشنی میں محمد رسول اللہ خدا کی آیت ہے, آیت ہے, فرمان ہے, ارشاد ہے, خدا ہے. تو محمد رسول اللہ خدا کا فرمان, محمد رسول اللہ خدا ارشاد, محمد رسول اللہ خدا کی گو بولی, محمد رسول اللہ خدا کا کہنا, محمد رسول اللہ کا کہنا, محمد رسول اللہ کہا ہے اللہ نے. اب ذرا توجہ چاہوں گا, جب خدا کی بولی تم نے سنی تو کیا تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ بندے کے ناطے تم نے سن دیا اللہ کی بولی کیا ہے, تو امتی ہونے کے ناطے دل میں یہ خیال آئے گا اے رسول تمہاری بولی کیا ہے, اے رسول تمہارا فرمان کیا ہے,
ارشاد کیا ہے، اے رسول آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آؤ عالم خیال میں، بیچاروں کی دنیا میں تم کو تمہارے فریم کے مطابق میں بارگاہ رسالت میں لے چلوں، تم دیکھو گے کہ حضور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، نو گاڈ بٹ گاڈ، نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہہ دو اور فلاح پاؤ گے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، ذرا تعلیم دیکھو رسول کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ذرا میں چوک کر کے رک گیا، میں نے قرآن پڑھا تو خدا فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، اور جب رسول کو دیکھنے گیا تو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، رسول کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، خدا کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، اور رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کتنی خوبصورت تقسیم ہے، اتنا بیوٹیفل کلاسیفیکیشن ہے، اتنا اچھا ڈویژن ہے، اے رسول میرا ذکر تم کرو، تمہارا ذکر میں کروں۔ یا رسول اللہ، اے رسول میرا ذکر تم کرو، تمہارا ذکر میں کروں، تاکہ لا الہ الا اللہ کہے وہ سنت مصطفیٰ اپنا رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ سنت مصطفیٰ پہ چل رہا ہے، جو محمد رسول اللہ کہے وہ سنت کبریا پہ چل رہا ہے، اللہ کی سنت قدیمہ کو اپنائے ہوئے ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے دوستو، جو میں کہوں گا میری بولی، جو رسول کہیں گے رسول کی بولی ہوگی۔ اے رسول لا الہ الا اللہ تم کہہ رہے ہو، کہو، کہتے رہو محمد رسول اللہ میں نے کہا، تو محمد رسول اللہ جب میں نے کہا ہے تو جو میں کہہ دوں گا وہ میرا ذکر ہوگا۔ اے رسول لا الہ الا اللہ تم کہو، تاکہ لا الہ الا اللہ کہنا تمہارا ذکر ہو۔ جو رسول بولیں گے وہ ذکر رسول ہے نا، اور محمد رسول اللہ، اللہ نے کہا اے رسول لا الہ الا اللہ تم کہو گے تو لا الہ الا اللہ تمہارا ذکر بن جائے گا، اور جب محمد رسول اللہ میں کہوں گا تو محمد رسول اللہ میرا ذکر بن جائے گا، میرا ارشاد ہوگا، میرا فرمان ہوگا۔ تو جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہوگا وہ رسول کے کہے کا دشمن، اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہوگا وہ خدا کے کہے کا دشمن، وہ خدا کے فرمان کا دشمن۔ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، یہ نہ ماننے میں بات کہاں تک جاتی؟ اچھا اس بات کو کوئی ایمانداری، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، خدا ہے۔ میں نے حدیث سے بتایا رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، قرآن سے بتایا خدا فرما رہا ہے محمد رسول اللہ۔ اب حدیث و قرآن کی ضرورت کو جاننے کے بعد بات بتاؤ، اپنی نالج پر بتاؤ کہ تم نے کبھی یا تم نے کبھی کسی بھی بڑے شہر میں، یا تم نے کبھی لندن میں یہ سنا کہ دو مولوی، بات آ گئی ہے اس لیے وضاحت کے لیے کہنا پڑتا ہے، دو عالم، دو ملا، ایک عبدالرحیم ایک عبداللہ، کبھی ان کو لا الہ الا اللہ پر جھگڑا کرتے سنائی پڑے؟ بہت سوچ کر کے بولنا، منہ بانی بات ہے، نبی کی بات ہے، ہم سب کی ذات ہے، دشمن کی گھات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ میں ایسا اس لیے بولتا ہوں کہ شاعروں کو قافیہ ڈھونڈنا نہ تو ان کا میٹر مجھے بھی مل جائے، میری منہ دیکھ کر کے بات مت کرنا، ایکچولی جو تمہارا ایکسپیرینس ہے، جو تمہارا تجربہ ہے وہ بولنا۔ تم نے پورے افریقہ میں، یورپ میں کبھی سنا کہ دو مولوی لا الہ الا اللہ پر مناظرہ کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پر مباحثہ کرنے والے، دو کلمات کو، دو اہل قبلہ، دو اہل صلاۃ، دو مدعی اسلام، دو کلمے والے لا الہ الا اللہ پر مناظرہ کرتے ہوئے نہیں ملے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ میں کمی کرتے ہوئے کوئی مولوی ملا؟ لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح بتاتا ہوا کوئی ملا؟ لا الہ الا اللہ کی انسلٹ کرتے ہوئے کبھی کسی مولوی دیکھا؟
لا الہ الا اللہ کی تحقیق شان کرتا ہوا کسی ملا کو پایا؟ لا الہ الا اللہ پر غلط کمنٹ کرتا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ پر پیٹ کے سر کرتا ہوا کبھی دیکھا؟ لا الہ الا اللہ کی پوزیشن اور عظمت کو گھٹاتے ہوئے نیچے کرتے ہوئے کبھی پایا؟ لا الہ الا اللہ پر جھگڑا نہیں. بمبئی کی بولی میں لا الہ الا اللہ پر دو مولویوں کے درمیان کوئی لفڑا نہیں، کوئی رگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پیس بریکنگ ایٹماسفیئر نہیں. کیا نکل گیا میں؟ اچھا نکل گیا جو گیا آپس میں کوئی شانتی بھنگ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. لا الہ الا اللہ کو اپنی طرح نہیں کہا، لا الہ الا اللہ کو مردہ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ کو بھی توہین نہیں کی، لا الہ الا اللہ کی انسلٹ نہیں کیا. بڑے سے بڑا سر پھرے سے سر پھرا، یہاں سے لے کر عربستان تک، عربستان سے لے کر کے بددماغ لوگوں تک تم گھوم جاؤ. تو مولوی توجہ چاہوں گا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں تو بہت ہی پلیز لسن می with great meditation and care and keep my attention in the soft corners of your mind. then the پورا مجھے سے وہ بات رکھیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. عرب تک، ایسٹ سے لے کر نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک دنیا میں کوئی تو مولوی ہمت نہ کر سکے کہ لا الہ الا اللہ پر مناظرہ، لا الہ الا اللہ کی توہین ہو، لا الہ الا اللہ کی انسلٹ ہو، لا الہ الا اللہ بحث ہو. تو سنو، لا الہ الا اللہ کہا میرے رسول نے، لا الہ الا اللہ کہا ہے میرے رسول نے. تو جو رسول نے کہہ دیا اس پر مناظرے کی ہمت کسی مولوی میں نہیں. اور محمد رسول اللہ کہا ہے خدا نے، تو جو خدا نے کہا ہے اسی پہ مناظرہ ہو رہا ہے، جو خدا نے کہا ہے اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، جو خدا نے کہا ہے اسی پر مناظرے ہو رہے ہیں، اسی پر مباحثہ ہو رہا ہے، اسی پہ ٹکراؤ ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ پہ کینسر ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ سے بغاوت کیا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کو چنوتی دی جا رہی ہے، محمد رسول اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ آمینہ کے لان پر حملہ نہیں ہے، خدا کے قال پر حملہ ہے. اے رسول، میرا ذکر تم کرو، لا الہ الا اللہ تم نے کہا ہے تو محمد رسول اللہ میں کہوں. میں نے تم سے کہا تھا هو اللہ احد کہتے رہو، قل هو اللہ احد. تو پھر بندوں کو رسول کا ذکر کرتے رہے. محمد رسول اللہ خدا نے فرمایا، ذکر کس نے کیا محمد رسول اللہ کا؟ اللہ نے. اللہ غور کرو، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے زمین بنا دی ہے، رسول اسی میں چلنا. زمین میں کیا آسمان کا چابیا لگا دیا، ستاروں کے سرخ میں روشن کر دیا، چاند سے نظمیں جاری کر دی، سمندروں کو گہرائی دے دی، صحراؤں کو وسعت دے دی. وہ بناتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، ذکر کرتا رہا، ذکر کو بلند کیا. اب ایک بات ہے میرے دوستو، جیسا ذکر ہوگا ویسا حساب کتاب ہوگا، جیسا ذاکر ہوگا ویسے ذکر کی وسعت ہوگی. اس لیے کہ میرے دوستو، اگر کہیں کسی کے اوپر افریقہ مہربان ہو جائے تو افریقہ میں اسی سے ہی نا، لیکن افریقہ کے باہر اسے کون پوچھتا؟ اب اگر افریقہ کے باہر بھی کسی کی حکومت ہوگی تو وہاں بھی اس کی چلے گی. گویا آپ اپنے جوریڈکشن میں جس کو چاہے جتنا کر دیں، آؤٹ آف جوریڈکشن یو آر نتھنگ. ارے بھائی، ہندوستان کی گورنمنٹ اگر آپ پر مہربان ہو جائے تو دل سے لے کر ممبئی تک چاہے جو کرے، مگر پاکستان میں اس کا کیا دخل؟ اسلام آباد پر کیا اثر پڑے گا، کابل پر کیا اثر پڑے گا، تہران پر کیا اثر پڑے گا؟ تو جس کا جو جوریڈکشن ہے وہی تک تو رہے گا نا. بے رسول، یہ جو آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، لوگ مٹائیں بنا رہے ہیں، ذکر پہ ذکر ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہاں تک رہے گا؟ تو میرے دوست یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو.
ذکر کرنے والے کا جیسا اسٹینڈرڈ ہوگا ویسے ہی ذکر کا اسٹینڈرڈ ہوگا. ایک جاہل ذکر کرے گا تو انداز اور ہوگا, مولوی ہوگا تو انداز اور ہوگا. یہ رسول تمہارے ذکر کو ہم ناپ ہی نہیں پاتے. کہا کیوں؟ کہا ناپ کے جتنے معیار ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہیں. کسی محدث نے ذکر کیا ہوگا تو محدث کی حیثیت سے دیکھ لیتے, کسی مجدد نے ذکر کیا ہوگا تو معاملہ سمجھ میں آ جاتا, کسی مجتہد نے کیا ہوگا تو بھی آئیڈیا لگ جاتا. مگر ہم کو دیکھتے ہیں خدا ذکر کر رہا ہے جہاں کوئی حد ہی نہیں ہے, جہاں کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے. لیمٹ اور لمٹ سے پاک وہ جب ذکر کر رہا ہے. تو مختصر میں آپ کو بتا دوں, نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ ذکر کرنے والا کوئی گورنر نہیں تھا کہ اسٹیٹ میں ذکر ہوتا, ذکر کرنے والا کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا کہ ایک ہی ملک میں ہوتا, ذکر کرنے والا UN کا چیئرمین نہیں تھا کہ پوری دنیا ہی میں پھیلا دیتا, بلکہ ذکر کرنے والا رب العالمین ہے. جو عنوان ہے وہ رحمت للعالمین ہے, اور جو ذاکر ہے وہ رب العالمین ہے. جو ذاکر ہے وہ رب العالمین ہے. اور جب خدا ہی ذکر کرنا, اللہ کے ذکر کرے, ابھی میرا رسول کے ذکر کو لے لیا, ان کے ذکر کرنے کو لے لیا, تو نتیجہ یہ ہے کہ زمین میں رسول کا ذکر ہے, آسمان میں رسول کا ذکر ہے, قرآن میں رسول کا ذکر ہے, نماز میں رسول کا ذکر ہے, مسجد میں رسول کا ذکر ہے, حدیثوں میں رسول کا ذکر ہے, شریعت میں رسول کا ذکر ہے, طریقت میں رسول کا ذکر ہے, معرفت میں رسول کا ذکر ہے, حقیقت میں رسول کا ذکر ہے, تفسیر کا ذکر ہے, حدیثوں میں رسول کا ذکر ہے, فقہ میں رسول کا ذکر ہے, کلام میں رسول کا ذکر ہے, ہندوستان میں رسول کا ذکر ہے, ایران میں رسول کا ذکر ہے, پاکستان میں رسول کا ذکر ہے, عراق میں رسول کا ذکر ہے, انڈیا میں رسول کا ذکر ہے, انڈیا میں رسول کا ذکر ہے, جارڈن میں رسول کا ذکر ہے, پاکستان میں رسول کا ذکر ہے, ملاوی میں رسول کا ذکر ہے, پورے افریقہ میں رسول کا ذکر ہے, جھارکھنڈ رسول کا ذکر ہے, شہر رسول کا ذکر ہے, گاؤں رسول کا ذکر ہے, یورپ میں رسول کا ذکر ہے, شکاگو میں رسول کا ذکر ہے, دنیا میں رسول کا ذکر ہے, اور اس کو مسجد جہاں جو بھی رسول کا ذکر ہے, گھر میں رسول کا ذکر ہے, ہماری زبانوں میں رسول کا ذکر ہے, ہمارے گھروں میں رسول کا ذکر ہے, اور میں رسول کا ذکر ہے, آباد میں رسول کا ذکر ہے, کعبے میں رسول کا ذکر ہے, حرم میں رسول کا ذکر ہے, میں رسول کا ذکر ہے, مدینے میں رسول کا ذکر ہے, مسجد نبوی میں رسول کا ذکر ہے, شہر کا ذکر ہے, نگر میں رسول کا ذکر ہے, درگاہوں میں رسول کا ذکر ہے, آستانوں میں رسول کا ذکر ہے, مزاروں میں رسول کا ذکر ہے, بدن شہداء میں رسول کا ذکر ہے, بدن قدس میں رسول کا ذکر ہے, زبان جبریل پر رسول کا ذکر ہے, دعائے خلیل میں رسول کا ذکر ہے, نبی مسیح میں رسول کا ذکر ہے, نبیین میں رسول کا ذکر ہے, صدیقین میں رسول کا ذکر ہے, شہداء میں رسول کا ذکر ہے, صالحین میں رسول کا ذکر ہے, اخلاق میں رسول کا ذکر ہے, احداث میں رسول کا ذکر ہے, افضال میں رسول کا ذکر ہے, اوطان میں رسول کا ذکر ہے, رقبا میں رسول کا ذکر ہے, رقبا میں رسول کا ذکر ہے, مجابہ میں رسول کا ذکر ہے, صادقین میں رسول کا ذکر ہے, مومنین میں رسول کا ذکر ہے, جہاں جہاں رسول کا ذکر ہے, جہاں جہاں رسول کا ذکر ہے, وہاں وہاں رسول کا ذکر ہے, کہاں کہاں رسول کا ذکر ہے, دنیا میں رسول کا ذکر ہے, جنت میں رسول کا ذکر ہے, قبر میں رسول کا ذکر ہے, حشر میں رسول کا ذکر ہے, بہشت میں رسول کا ذکر ہے, جنت میں رسول کا ذکر ہے, جہنم میں اگر ذکر کرتا تو وہاں جاتا کیوں؟ اسی لیے تو فل اسٹاپ لگ گیا, فل اسٹاپ, ایکچولی فل از فل. مگر مفتی صاحب, excuse me, I'm going to accept that possible in God. ذکر رسول is possible in God. Excuse me with my psychological point of view. میں شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے لوں. جنت میں جنتی تو اس طرح سے ذکر کرے گا, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرے رسول کی محبت میں جیتے مرتے رہے تجھے جنت. جنت میں پہنچ جانے کے بعد جنتی تو کہے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رسول کے لیے اپنے اور غیروں کو فرق نہیں کیا. ہم نے لٹا لیا استعداد, پکڑ لیا مدنی تاجدار کو یہ جگہ دی. ہم نے نہیں دیکھا اپنے خاندان کا خون, صرف دیکھا مصطفیٰ کا قانون. یہ جگہ بھی ہم نے رسول کے لیے دنیا سے لڑائی لڑی. تب یہ جگہ ان کی وفاداری کو, فیس کو, لو اینڈ فیس کو سینے میں امانت بنائی گئی. لوگوں نے سینے کو سینہ بنایا تھا, میں نے سینے کو مدینہ بنایا تھا.
جگہ ملی. جنت میں جنتی ذکر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہے کسی کنڈیشن میں جہنم میں کوئی جہنمی ہاتھ مانگتا. ہم کیا سمجھ کے گئے تھے؟ یہ اللہ ہم نے بڑی بھول کی. ہم کو معلوم ہے ہم تو دماغ کرنے کی لالچ میں گئے. گھر بھی چھوٹا جنت بھی چھوٹی. مگر وہ تو گھر کا چھوٹنا اس لیے کوئی زیادہ کھاتا نہیں. 40 دن کے لیے چھوٹا تھا. جنت تو بھیجا کے لیے چھوٹ گئی. کیا مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہاتھ مانگ کے وہ جہنم میں ہو سکتا ہے جیسے جیسے چلے ویسے ویسے مجھ سے نکلے. کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. کاش ہم پوروں کو وقت پیدا ہوتے. اپنے جیسا نہ سمجھا ہوتا. کاش ہم سمجھا ہوتا. کاش ہم ملنے والا نہ سمجھا. کاش پیغمبر کے خلاف نہ ہوئے تھے. کاش ہم نے بعض مٹھی بھر عناصر کے ریال پر اپنے ضمیر کا سامنا نہ کیا ہوتا. کاش ہم نے پیٹرول ڈالر پر اپنے عقیدے کی بنیادوں کو ہلوا نہ دیا ہوتا. کاش پیٹرول ڈالر کی لالچ میں اپنے انترآتما اور اپنے کانشس کو بیچا نہ ہوتا. کاش ہم نے ریلیجین اور مذہب اسلام کے تقدس کو چوراہے پر نیلام نہ کیا ہوتا. کاش شہر نگر نگر گاؤں گاؤں گھر گھر کر کے اسلام کی عظمت کا پورا نہ کیا ہوتا. کاش رسول کے خلاف ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا. بلا وجہ باری کے خلاف سے, بلا وجہ دوست کی جاہلی کے خلاف سے, بلا وجہ غریب نواز کی چھٹوں کے خلاف سے ہم دوسروں کی پکڑنے کی زد میں آ گئے. کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. کاش ہم رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھے ہوتے. کاش اس نور مجسم کو, اس رحمت عالم کو, اس رحمت للعالمین کو, اس محبوب رب العالمین کو اپنے جیسا نہ سمجھا ہوتا. کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. کاش ایسا نہ سمجھے ہوتے. کاش ہم نے رسول کے خلاف لٹریچر نہ لکھا ہوتا. کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ پچھتائے گا کہ نہیں؟ تو دنیا یہ کہہ رہے کہ جہنم میں جہنمی پچھتا ہے, اور پچھتاوا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی ذکر رسول ہو رہا ہے. جنتی تو کہہ رہا خدا کا شکر ہے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی. اور جہنم میں کوئی بھٹک کے یہ کہہ رہا ہے کاش نے مانا ہوتا. کاش ماننے میں غلطی نہ ہوئی ہوتی. کاش سے کوئی بھول نہ ہوئی ہوتی. تو جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے, جہنم میں بھی ہو رہا ہے, مگر دونوں کے ذکر میں فرق ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جیسا سمجھ لینا. جنت میں جنتی ذکر کر رہا ہے, جہنم میں جہنمی ذکر کر رہا ہے, مگر دونوں کے ذکر میں فرق ہے. جنتی مسرور ہو کے ذکر کر رہا ہے, جہنمی مجبور ہو کے ذکر کر رہا ہے. سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ. تو میرے دوستو, یہ ہے کوئی جگہ بھی اگر ڈھونڈو گے تو شاید ہی نکلے جہاں اللہ کا ذکر ہو, رسول کا ذکر نہ ہو. اس مسجد جرمن میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, کلمے اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, اذان اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, نماز میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, شریعت میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, طریقت میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, تعلیم میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, مدرسوں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, ہمارے شہروں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, ہمارے میلادوں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, ہمارے جلسوں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر. کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو, رسول کا ذکر نہ ہو؟ ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے, رسول کا ذکر نہیں. بس جیسے میرے منہ سے نکلا ایک جگہ ہے تو اس نے کہا پلیز ٹیل می امیڈیٹلی, جلدی فار می ایز سون ایز پاسبل. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ کو کافی پلاؤں گا. میں نے کہا جی نہیں, میری کافی تو میری پوری جماعت کے لیے نہ کافی ہے. تو ہم نے کافی اپنے کافیوں کے لیے رکھ. ہم تو تجھے مفت میں بتائے دیتے ہیں وہ جگہ. میں سمجھ گیا why are you interested in your question, so why are you asking my reply. میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ تم کیا چاہتے ہو, لیکن لوگ ایسے ہی مفت میں لے جاؤ. ایک جگہ ایسی ہے جہاں ذکر رسول کا ذکر نہیں. واقعی میرے دوستوں, ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا ذکر رسول کا نہیں. پہلے لوگوں کی جگہ
ارے یار یہی بکرے کو پٹک کر کے مرغے کو حلال جانور کو پٹک کے گردن پہ جب چھری چلاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ جگہ نکلی اور اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر نہیں. گردن پر چھری چلاتے ہوئے بسم رسول نہ کہنا ممنوع، حرام. چلا پہ چلا ہو جائے گا، بسم اللہ بولنا. کو گردن پر رکھ تو چھری تو بسم اللہ، بسم رسول نہیں. اللہ کا ذکر بولا، رسول کا ذکر. ہاں یقیناً رسول کا ذکر نہ کرنا نادان. اپنے سائڈ سے مت دے، محلہ تو جانور کے سائڈ سے دے. ایک مرغے کی یا ایک کسی کے، ایک حلال جانور کے دمبے کی گردن پر چھری رکھ دی، کیا گلا لگ رہا، اس کی چہرہ کر رہا ہے، اس کی روح صاف صاف کر نکلنے والی، جسم سے خون کی ایک ایک بوند کو باہر نکال رہے ہو. یہ منظر کیسا ہے؟ یہ رحم کا منظر ہے یا غضب ہے؟ یہ صلہ رحمی کا منظر ہے یا جان لیوا ہے؟ شہرت سے پہلے تجھے چھوڑ دیا جاتا تو تو طرف جاتا ہوں کی تو شہرت کی طرف. ایک جانور کی جان لے رہے اسے توبہ کر رہے. جاری ہو جا وہ ٹراپ کر کے ٹھنڈا ہو رہا ہے. مقام قائل ہے، یہ مقام ذبح ہے، ذبح کر رہے ذبح. یہ مقام قسم ہے، یہ مقام قائل ہے. تو سن، اللہ رحمان و رحیم ہے تو قاہر و قہار بھی ہے، جابر و جبار بھی ہے. اس لیے اس مقام ذبح پر قاہر کا ذکر ہو تو مناسب ہے، قہار کا ذکر ہو تو مناسب ہے، جبار کا ذکر ہو تو مناسب ہے. اس موقع پر رحمت للعالمین کا ذکر نہیں، رحمت عالم و عالمیہ کا ذکر نہیں. نادان جان لینے کے لیے ان کا ذکر نہیں کرتے، جان بچانے کے لیے ان کا ذکر کرتے، زندگی کی ضمانت کے لیے انہیں آواز دیتے. تو ایک جگہ نکلی، وہ بھی کام کی نہ نکلی. وہاں ذکر نہ ہونے ہی میں عظمت. جان لینے والی جگہ پر نہیں، جان بچانے والی جگہ ہوگا. اور جان لینے والی جگہ پر اسی کا اس میں مبارک، اسی کی ذات مبارک کا تلفظ شایان شان ہے. رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے، بڑی رحیم بھی ہے، جبار. یہ تو صرف رحمت للعالمین. تو یہ تو پتہ بہرحال چل گیا کہ جب ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر ہوگا، رسول کا نہیں. خصی کو ذبح کرو گے کس کا ذکر کرو گے؟ مرغے کو ذبح کرو گے کس کا؟ بہرحال جب ذبح کرو گے، جو ذبح کرو گے، جہاں ذبح کرو گے اور جتنوں کو ذبح کرو. توجہ چاہیے، اشارے میں پوری تھیوری ہے. جب ذبح کرو گے، جو ذبح کرو گے، جہاں اور جتنوں کو ذبح کرو گے. کیونکہ ذبح کی فطرت یہی ہے. اب ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. ذبح کا نیچر کیا ہوگا؟ ذبح کی مینٹلٹی معلوم ہو گئی کہ جب ذبح ہوگا تو اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا. ذبح کا نیچر معلوم ہو گیا کہ جب ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا. ذبح کی فطرت معلوم ہو گئی، ذبح کا مزاج معلوم ہو گیا، ذبح کا سوبھاؤ معلوم ہو گیا، ذبح کی پرکرتی معلوم ہو گئی کہ جب ذبح کیا جائے گا اللہ ہی کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر نہیں ہوگا. تو جب ذبح ہوگا اللہ ہی کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر نہیں کیا جائے گا. تو ہم لوگ دمبے کو ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا ذکر کرتے، رسول کا ذکر نہیں کرتے. مگر وہ لوگ جو ہمارے ایمان کو ذبح کرنے کے لیے جماعت بنا کر کے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد، محلہ محلہ، جو لوگ ایمان
چلتے ہیں انہیں بھی دیکھو، کیونکہ وہ ہم سنیوں کا ایمان ظاہر کرنے نکلے، اسی لیے سب کے مطابق اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہ کرتے، نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی، یا اللہ کہنے کو تیار ہے، یا رسول اللہ کہنے کو تیار ہے، یا نبی اللہ کہنے کو تیار ہے، لیکن خبر کا ہے تو نبی کا ذکر کیسے کریں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی صلاۃ محمد یا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں ایک لفظ ہے رسول، اور رسول کے معنی ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے نا، اور ایک لفظ ہے کہ رسالت، مرسل، ارسال، یہ سب عربی کے شبد ہیں۔ میسنجر آف گاڈ، اللہ نے جس کو بھیج دیا، اللہ نے جس کو بھیجا وہ۔ اب اس میں اس کے معنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کوئی بھی ڈکشنری کا ورڈ جب شریعت کی اصطلاح بن جاتا ہے تو ڈکشنری کا معنی موجود رہتے ہوئے شرعی معنی کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو رسول وہ جو صاحب مذہب و صاحب کتاب و جبریل امین جس کی بارگاہ میں وحی الہی لے کر حاضر ہوتے ہو، ایسا بھیجا ہوا، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھیجا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی ملک سے خود ہی کھڑا ہو گیا ہو میں نبی ہوں، اللہ نے بھیجا نہیں تو ہم بھیجے میں لیں گے نہیں۔ اور بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری، 3 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو بھیج نہیں سکتے۔ نمبر 1 بھیجنے والا، نمبر 2 آنے والا، اس لیے کہ اگر بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا، اور آنے والا نہیں تو کیا بھیجو گے، اور تیسرا پانے والا، اگر کوئی پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے؟ تو بھیجنے والا بھی چاہیے، آنے والا بھی چاہیے، پانے والا بھی چاہیے۔ اگر تم نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے تو بھیجنے والے سے بھیجانے والا پوسٹ کارڈ ہوا اور پانے والا وہ ایڈریس ہوا۔ اب اگر ایڈریس غائب ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ پوسٹ کارڈ غائب ہو جائے تو کون جائے گا؟ اور تم غائب ہو جاؤ تو کون لکھے گا؟ لہٰذا ضروری ہوا کہ بھیجنے والا بھی ہونا چاہیے، آنے والا بھی ہونا چاہیے، پانے والا بھی ہونا چاہیے، اور رسول جب بھیجے گئے ہیں تو بھیجنے میں بھی تینوں ہونا چاہیے، اور تینوں میں بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، بندوں کی طرف اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا، اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا۔ دوسرے شبدوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خدائے بزرگ کو برتن میں نیچے والوں کی اصلاح کے لیے بیچ والا بھیجا، اے رسول تم خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی کیوں بنایا؟ تینوں ملا کر کے دیکھو، جو بیچ میں ہوتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم، ایک ہی سمے میں اس کا تعلق اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے۔ اے رسول آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی اسی لیے ہے کہ ایک ہی سمے میں آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے۔ خدا سے لو، بندوں کو دو، خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ، قرآن لو، بندوں کو قرآن دو، خدا سے نماز لو، بندوں کو نماز دو، خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو، خدا سے حج لو، بندوں کو حج دو، خدا سے شرکت دو، بندوں کو شرکت دو، خدا سے طریقت دو، بندوں کو طریقت دو، خدا سے معرفت دو، بندوں کو معرفت دو، خدا سے حقیقت دو، بندوں کو حقیقت دو، خدا سے جیون کا سنویدھان دو، بندوں کو جیون کا سنویدھان دو، خدا سے کنسٹیٹیوشن آف اسلام دو، بندوں کو کنسٹیٹیوشن آف اسلام دو، خدا سے لائن آف تھنکنگ دو، بندوں کو لائن آف تھنکنگ دو، خدا سے لائن آف ایکشن دو، بندوں کو لائن آف ایکشن دو، خدا سے ذات اخلاق دو، بندوں کو ذات اخلاق دو، خدا سے کردار اور کیریکٹر کا اصول لو، بندوں کو کردار اور کیریکٹر کا اصول دو۔ اے میرے محبوب تم کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، قرآن چاہیے مجھ سے لو، آیتیں چاہیے مجھ سے لو، نماز چاہیے مجھ سے لو۔ اے میرے بندو اگر تم کو کچھ چاہیے تو میرے رسول سے لو، قرآن چاہیے رسول سے لو، سنو اللہ نے نماز دیا، نماز پڑھنے والے، نماز کی دولت کو سینے سے لگانے والے ایک سچے سنی مسلمانوں، تم کو نماز کی دولت تم کو ملی، اللہ نے جو رسول کو دیا تھا، قرآن پورا کا پورا رسول کو دیا، اسلام پورا پورا رسول کو دیا تھا۔ یہ رسول ہے جنہوں نے پورا کا پورا قرآن ہم کو دیا، پوری کی پوری نماز ہم کو دیا، پورے کا پورا روزہ ہم کو دیا، پورے کا پورا حج ہم کو دیا، پوری شریعت ہم کو دیا، پوری طریقت ہم کو دیا، پوری معرفت ہم کو دیا۔ اللہ نے تو دیا تھا رسول کو، تو رسول جانا ہے اللہ کو،
دینے والا उनको اور ہم کو دیا ہے رسول سے نماز ملی رسول سے روزہ ملا رسول سے شریعت ملی رسول سے اسلام ملا رسول سے ہدیہ ہے کہ قرآن ملا رسول سے اور سچی بات یہ کہ رحمان ملا رسول سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو خدا نے دیا مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے دیا خدائی. کیوں؟ وہ خدا اور بندے کے درمیان کی کمی. یاد رکھیے جو بیچ میں ہوتا ہے نا نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. بیچ والے کی عجیب پوزیشن ہے بڑی مقدر والا ہے نہ اوپر کے برابر ہے نہ نیچے کے. اگر کوئی ایگزامینیشن میں سیکنڈ ڈویژن پاس ہو جائے اور آ کر کے اپنے باپ کو انفارم کرے ڈیڈی آئی اسٹوڈ سیکنڈ ڈویژن ان مائی ایگزامینیشن, باپ سمجھ جائے گا کہ یہ فرسٹ ڈویژن کے برابر نہیں. باپ سمجھ جائے گا کہ یہ تھرڈ ڈویژن کے برابر نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ سیکنڈ ڈویژن فرسٹ ڈویژن کے برابر ہے؟ سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیچ کا ڈویژن ہے. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی ہے, نہ خدا کے برابر ہے نہ بندوں کے برابر ہے. نہ بندوں کے برابر ہے, آپ درمیان کی کڑی اسی لیے ہے کہ نہ خدا کے برابر سمجھا جائے نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے. اب اگر کسی نے خدا کے برابر سمجھا تو وہ گالیوں میں ہو گیا اور بندوں کے برابر سمجھا تو باغیوں میں ہو گیا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, نہ گالیوں میں ہے نہ باغیوں میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میری دوستو میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں, یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی no any hesitation, no any problem, you will not feel a simple trouble. یہ ڈائریکٹ مل سکتی ہے, لیکن نیچے والی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ مل جائے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. یا رسول اللہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مل سکتے, لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل نہیں سکتا. میں نے فاروق اعظم سے پوچھا مختصر میں, فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ حضرت عمر آپ کو اللہ ملا کب؟ بولے رسول اللہ ملے جب. ایک دم 10 سال کی اسٹوری کو 2 جملے بیان کرنا پڑتا ہے. اللہ ملا کب؟ رسول اللہ ملے جب. کہا کیوں؟ کہا مجھے سب کچھ ملا اللہ نہیں ملا. جب یہ ملے ہیں تب اللہ ملا. میں نے کہا کیا کیا مل گیا تھا؟ ان کا کیا نہیں ملا تھا؟ مکے کی دادا گیری میری مٹھی میں, کفار کی سرداری میری مٹھی میں, نام ابو طالب چیف ٹرسٹی سے ہاؤس میری چلتی تھی, ابو لہب ٹکرا جاتا تھا, میرا روب و دبدبا پورا مکہ کنٹرول میں, اور سنو پورا کعبہ کنٹرول میں, میرا انتظام, میرا ایڈمنسٹریشن, میری حکومت, میرا نافذ قانون. اللہ نہیں. دم پیتا تھا اللہ نہیں, حضرت پر چومتا تھا اللہ نہیں, مطاف پہ گھومتا تھا اللہ نہیں ملا, مقام ابراہیم دیکھتا تھا اللہ نہیں ملا, ہدیہ کی کعبے پر قبضہ مل گیا اللہ نہیں ملا. گالی کمی آمینہ کا انداز ملا تو ہمیں اللہ ملا, کعبے پر قبضہ مل گیا توجہ کرو, اللہ نہیں ملا. فاروق اعظم کی زندگی بول رہی ہے کعبے پر قبضہ کرنے سے مجھے اللہ نہیں ملا, رسول اللہ کا دامن پانے سے اللہ ملا. فاروق اعظم نے افریقہ, ایشیا, یورپ, امریکہ کی آنکھوں پر پڑی ہوئی پٹی کو نکال دیا کہ اے میرے رسول کے چاہنے والوں, کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. اگر کعبے پر قبضہ کرنے سے اسلام ملا
ہوتا تو مجھے مل گیا ہوتا، مگر مجھے اللہ اس وقت ملا، رسول اللہ جس وقت ملے، رسول اللہ جب ملے اللہ تب ملا۔ اس لیے کعبے پر، کعبے کے قبضہ پر بھروسہ مت کرو، رسول اللہ کے دامن پر، رسول اللہ کے قدموں پر بھروسہ کرو، ان کے پکڑنے پر بھروسہ کرو۔ رسول اللہ ملیں گے تو کعبہ بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گا، لیکن رسول نہیں ملے تو نہ کعبۃ اللہ ملے گا نہ اللہ ملے گا۔ فاروق اعظم نے یہ بات دیا کہ سینکڑوں برس کا قبضہ اسلام نہیں دلاتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کافروں کو سینکڑوں برس قبضہ کرنے سے بھی اسلام نہیں ملا تو یہ 55 برس کے قبضے سے تجھے کیا ملے گا؟ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے ہم غلط ہوتے تو کیا ہمارا قبضہ ہوتا، ہم غلط ہوتے تو کیا ہمارا امام ہوتا، ہم غلط ہوتے تو کیا مکے پر ہمارا انتظام ہوتا، ہم غلط ہوتے تو کیا مسجد نبی پر ہمارا قبضہ ہوتا۔ اگر کہیں تیری دلیل ہے مولوی تو کل بتوں کو بھی زبان مل جائے گی۔ ہم غلط ہوتے تو کیا تعلیم میں گھس پاتے، ہم غلط ہوتے تو کیا ہماری پوجا ہوتی، ہم غلط ہوتے تو کیا گرو پرستی ہوتی، ہم غلط ہوتے تو کیا لات گیا ہوتا، کیا منات گیا ہوتا، کیا بھول گھسا ہوتا۔ ارے تو 55 برس سے گھس کر کے رہ رہا ہے، پتہ نہیں کل نکال دیا جائے۔ وہ تو سینکڑوں برس گھسے رہے، وہ تو سینکڑوں برس گھسے رہے، تو جب سینکڑوں برس سے ان کا ایمان نہیں تو آدھے برس سے تیرا کیا ہوگا؟ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو رسول تو مل سکتے ہیں خدا سے، لیکن بندہ اس وقت اللہ سے ملتا ہے جو رسول اللہ سے مل جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے بیچ کی کڑی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سے نصیب کر لیجیے، میں ایک ایسے ملک میں آ گیا ہوں جہاں کی زبان مجھے جاننا، جہاں کا لہجہ مجھے جاننا، اور میں ایک ایسی ملک سے آیا ہوں جہاں کو آپ کو جاننا۔ یہ ہمارے ابراہیم طاہر محمد حاجی صاحب نے جو ہمارے آپ کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار تھی، ایک نہ پہچاننے نہ جاننے کا احساس تھا، اس کو گرا دیا۔ کچھ لوگ گراتے ہیں مگر یہ جا کر لندن سے گرا کر دیا۔ اب سوچو جب 7 سمندر پار ٹھنڈی ہوا میں وہ دیوار نہیں بچی تھی، گرم ہوا میں کیا بچی؟ وہ اچھا ہوا جو حجاب پڑا تھا وہ اٹھ گیا۔ میں زبان کے بارے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ زبان، لینگویج، بھاشا کسی کا دھرم نہیں، کسی کا مذہب نہیں۔ لینگویج سیکولر ہوتی ہے، لینگویج کا کوئی مذہب نہیں۔ انگلش ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں۔ عربی ابو بکر صدیق کی بھی مادری زبان تھی اور ابو جہل کی بھی مادری زبان تھی، ابو لہب کی بھی مادری زبان تھی۔ فارسی اولیاء اللہ کی بھی زبان ہے اور آتش پرستوں کی بھی زبان تھی۔ ہندی مسلمانوں کی بھی، اردو مسلمانوں کی بھی زبان ہے، اور چک لکھنوی کی بھی زبان ہے، اور ابو طاہر کی بھی زبان ہے۔ ہندی ہندوؤں کی بھی زبان ہے اور ملک محمد جائزی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زبان ہے۔ اس لیے زبان کا کوئی مطلب جو سیکھ لے کہے چلیے، جو محبت کرے وہ یہ کرے، کہا بن جاتی ہے۔ زبان بڑی پیاری چیز ہے، لینگویج کسی طرح بات نہیں کرتی۔ اور زبان جب کسی کی پراپرٹی نہیں ہے تو زبان کا فیصلہ جو ہوگا وہ نیوٹرل فیصلہ ہوگا۔ لینگویج کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ یقیناً بالکل سپریٹ، اس کا انٹینشنلی وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ نیوٹرل ججمنٹ دے کر کے لینگویج چلی جائے گی۔ اچھا بات مبلغ اعظم حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں آتے تھے، یہ ساؤتھ افریقہ ملاوی ہمارے شیخ افریقہ میں آتے تھے۔ آج جلسہ ہوا تھا، تقریر ہوئی تھی، لوگوں نے سنا تھا، اسی ممبر پر تقریر ہوئی تھی اور ہاشمی آئے اس ممبر پر تقریر کر رہے تھے۔ حضرت مبلغ اعظم کرتے تھے اور میں کر رہا ہوں، مجھے کیوں کرنا؟ ابھی تو کوئی خاص جان پہچان بھی نہیں ہوئی کہ میں نے آپ کو کچھ دے دیا ہوگا، سپورٹ می۔ بات صرف اتنا ہے، ہاشمی یہاں موجود ہے
हाजिर है, इसलिए तुमने कहा हाशमी बोल रहा है। हाशमी बोलता है, इनकी बात में तो कहा है ना, ये तो जुबान की बात है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुमने कहा हाशमी बोलता। और मुबल्लिग आज़म थे, अब मौजूद नहीं है ना, थे कहिए। नेहरू थे, जेना थे, शेक्सपियर था, विलियम स्कॉट था, विलियम क्लार्क था, कार्ल मार्क्स था, जॉन कीट्स था, अब्दुल मजीद नूरी जब कीट्स थे, नूरी हमारे मुफ्ती साहब हाजी इब्राहिम साहब है। ये क्या हाजी इब्राहिम क्या मोहम्मद की खूबी है साहब? विलियम क्लार्क, विलियम स्कॉट, वर्ड्सवर्थ थे, इतने बड़े बड़े इंग्लिश पोएट। और नेचर को तो वर्ड्सवर्थ में अच्छा लिखने वाला कोई पैदा हुआ क्या? वही दृष्टि वो तो था, हाजी दानों में सब है। क्यों? इससे पता चला कि जो मर जाता है उसे फेंके। What is your decision of language? Dead body is dead body, not present in my society. He was. He died. He was. He is alive. He is. Understand? जो मर गया उसे थे कहते हैं, जो चला गया उसे थे कहते हैं, जो एब्सेंट हो जाए। अरे साहब बैठे हुए थे, वही सो लेगा, यही था। किधर? अरे अगर बगल में भी बैठ के चला जाए तो भी था बोलते। हाँ यही था। अरे आई वॉज बिजी, गया बाहर गया। बगल वाला भी उसके चला जाए तो थे कहते हैं, उसके चला जाए तो थे कहते हैं, मस्जिद से निकल जाए तो थे कहते। बगल में चलना रहे, मस्जिद में ना रहे तो थे कहते, उठ के भाग गया हो तो थे कहते, मर गया हो तो थे कहते, जो मर गया हो थे कहते हैं, जो उठ गया उसे थे कहते हैं, जो एब्सेंट हो गया उसे थे कहते हैं, जो बगल से चला जाए उसे थे कहते हैं, जो मुर्दा हो, कब्रिस्तान या शमशान पहुंचा दिया गया हो उसे थे कहते हैं। और जो जिंदा हो उसे हैं कहते हैं, जो मौजूद हो उसे हैं कहते हैं, जो हाजिर हो उसे हैं कहते हैं, जो प्रेजेंट हो उसे हैं कहते हैं, जो मजलिस में हो उसे हैं कहते हैं। ये ज़बान का फैसला है कि नहीं? इफ यू आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, लोग कहेंगे यू आर प्रेजेंट। और अगर आप मीटिंग में गए हाजिर हैं, यू आर एब्सेंट, यू आर नॉट प्रेजेंट इन आवर मीटिंग। तो फिर उसे कहते हैं जो मर गया हो, फिर उसे कहते हैं जो उठ गया हो, फिर उसे कहते हैं जो एब्सेंट हो। और है जिसे है कहोगे जिंदा मानना पड़ेगा, जिसे है कहोगे मौजूद मानना पड़ेगा, जिसे है कहोगे उसे हाजिर मानना पड़ेगा, जिसे है कहोगे उसे नाजिर मानना पड़ेगा। तो ए खुदा, मैं तेरे रसूल को क्या समझूं जो 12 रबीउल अव्वल को आया? तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं कि रसूल थे, ये नहीं कि अल्लाह के हबीब थे, ये नहीं कि अल्लाह के नबी थे, ये नहीं कि मोहम्मद वाज प्रॉफेट, बल्कि मोहम्मद ही से प्रॉफेट। और जब मोहम्मद है तो जब है तो जिंदा है, जब है तो मौजूद है, जब है तो हाजिर है, जब है तो मजलिस में है, जब है तो सोसाइटी में है, जब है तो मस्जिद में है, जब है तो मीटिंग में है, जब है तो मीलाद में है। मांगो 14 अगस्त को जश्न मनाना बिदअत है, न सहाबा के जमाने में, न उनके जमाने में, न ताबईन के जमाने में। देखो तो जाहिर की पाकिस्तान लौट नहीं पाएंगे। 15 अगस्त का जश्न मनाना हराम है, तो हिंदुस्तान नहीं लौट पाएंगे ना। अपनी बेटी को जो लोग जो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देने वाले लोग मेरे नबी को कितना तो उठाया, मेरे आका को कितना रुलाया होगा, मेरे पैगंबर। अगर आप अफ्रीका के सहराओं तक इस्लाम
اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کو تیار ہو گئے تھے، تو آپ کی عزت کا پرچم لہرانے کے لیے ہم یہ اپنی موت تک کر دیا۔ نماز کا حق ادا کریں گے، ہم آپ کی ملت کو مشقت کو گروی نہیں، بادشاہ بادشاہی کرے، کنگ فلاں کا مذہب تم لو، تو پیٹ میں جلا جلا کر دیں وسیلے امریکہ کا سجدہ تم کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو تبدیل ہوئی زمین پر گھسیٹا جائے، جس غوث اعظم نے نفس کو رائے قربان کر دیا، اس کا ذکر حرام ہے اور عیاشوں کا ذکر ضروری ہے، یہ کہاں تک رواج ہے؟ چنانچہ آپ آنکھیں کھول کر کے میرے دوستوں دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے درس یتیم دینا شروع کر دیا، اور جس وقت انہوں نے کام کرنا شروع کیا، کام کرتے 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 جب بات آگے بڑھی تو یہاں تک ہوئی کہ اپنے کو اپنے سے غیروں کو بھی اقبال کرنا پڑا کہ we can't find any other way to be like Muhammad who performed the duties at the same time. وكان يبصر تسمية تقول we can't find any other man in history like Muhammad who performed the duties of women at the same time. God was the founder of the religion, he created a new kingdom and he built the kingdom. We are unable to search any like Muhammad. A large number and extraordinary personalities from Adam to Jesus Christ were in the world, but like Muhammad, no one. Because he is the founder of the religion. He created a new kingdom and he gave birth to a new nation. Three works are done by Allah. किसी ने मज़हब की बुनियाद डाली तो कौम नहीं बना पड़ा, कौम बनाया, फादर ऑफ नेशन बना तो फाउंडर ऑफ रिलीजन न बन सका। किसी ने मजहब की बुनियाद डाली तो हुकूमत न चला सका। बाप दादा की हुकूमत जो कपील वस्तु में थे वही छोड़ बैठे, नहीं हुकूमत क्या बनाते, हुकूमत किसी और की, मजहब कोई और। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक उसका कहना यह है कि कोई ऐसा आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जिसने 3 काम अकेले किया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जिसने एट द सेम टाइम 3 फर्ज अदा किए हो। Or can't find any another man in history like Muhammad who performed the duties of 3 men at the same time. 3 आदमियों का काम अकेले कर लिया हो। फाउंडर ऑफ रिलीजन पैदा कर लिया, उन्होंने मजहब की बुनियाद डाली, मजहब की बुनियाद डालना इतना बड़ा काम है कि अगर कोई मजहब की बुनियाद डाले तो उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा दूसरा काम करने का। मजहब की बुनियाद डालना तो बड़ी बात है, जो नए नए सिरसे की बुनियाद डाले 100 बरस पहले ये थे, कोई कहता था ये हराम है वो बिदअत है, तो 100 बरस से तो ये चले आए हैं, नस्ल की नस्ल खप गई है, जनरेशन की जनरेशन लग गई है, मगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। तो जब जैसा बनाने में इतना बिजी हो गए तो मजहब की बुनियाद डालते तो क्या असर होता। तो मजहब की बुनियाद डालना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि अगर कोई मजहब की बुनियाद डाले तो दूसरा काम नहीं कर सकता। उन्होंने नहीं, हुकूमत करना बच्चों का खेल नहीं, हुकूमत बनाना और चलाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी को दे दो तो उसको काम ही नहीं रह जाता कि कोई दूसरा कर सके, टाइम ही नहीं। किंगडम और उन्होंने नई हुकूमत की बुनियाद डाली, एक नई कौम बनाया, नई कौम बनाना, नई हुकूमत बनाना, नया मजहब बनाना। आज तक दुनिया में ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसने तीनों काम अकेले किया हो। अगर है तो सिर्फ आमिना का लाल है। इसीलिए वो ये कहता हूँ हम रसूल की तरह किसी को पा नहीं सकते जिसने 3 काम अकेले किया हो। मैं बात स्मिथ के कॉन्फ्रेंस की तरह जो काम वो कहता है we can't find, उसने ये नहीं कहा we could not find, हम नहीं पा सके, वो ऐसा नहीं बोला, हम नहीं पा सके वो ऐसा नहीं बोलता, कहता we can't find। अगर ये कहता we could not find तो मतलब ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रामेटिक इंग्लिश में जानता हूँ ना, बहुत लैंग्वेज में जब वो लैंग्वेज होगी
تو ڈرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے بات یہ ہوگی we could not find، یعنی ہم نہیں پا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید دوسرا پا جائے، ہم نہیں کر سکے، تو یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرا نہیں کر سکتا، ہم پانی نہیں پی سکے، کچھ اٹک رہی ہوتی نہیں پی سکتے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مفتی صاحب اللہ نہیں پی سکتے، میں نہیں کر سکا تو کیا مطلب یہ ہے، میں تقریر نہیں کر سکا تو کیا مطلب کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکا تو دوسرا سے کھا جائے، لیکن اس نے اسی لیے نہیں کہا وہ خود ناٹ فائنڈ، بلکہ پورے کنفرم اور رسوخ اور وشواس کے ساتھ کہتا we can find، not only I can find، we can find، ہم تمام پڑھے لکھے لوگ سر پٹک پٹک کے مر جائے جب بھی رسول کا ثانی پا نہیں سکتے، اس لیے کہ جب بنانے والے نے ثانی بنایا نہیں تو تعبیر کی ہمت نہیں کہ ثانی کے لیے ایک بات نصیب ہو جانا چاہیے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں، یہ بات ہر دور میں کہا جائے گا کہ نہیں؟ اچھا رسول ہیں، یہ کنفرم ہے کہ ہیں، جب ہیں تو زندہ ہیں، جب ہیں تو موجود ہیں، جب ہیں تو حاضر ہیں، جب ہیں تو الائیو ہیں، جب ہیں تو موجود ہیں، پریزنٹ ہیں۔ اچھا جب پریزنٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیں تو کب سے ہیں، چلو یہی پتہ لگا لیا رسول اللہ آپ ہیں تو کب سے ہیں، تو یہ سوال کرتے یہ تو میں نہیں جواب دوں گا، یہ تو مفتی صاحب جواب دوں گا، تو کب سے ہے کہ میں کیا جواب دوں؟ یہ بتاؤ آپ ہیں تو کب سے ہیں، جب دنیا میں کب نہیں تھا تب سے ہیں، کیا بتاؤں کب سے ہیں، کبھی سے پہلے، زمان سے پہلے، بقی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ میرا نور، ٹائم سے پہلے، کال سے پہلے، پیریڈ سے پہلے، سمے سے پہلے، وقت سے پہلے، تو کیا بولوں سن کس سن سے، سن سے پہلے، کس ڈیٹ سے ہیں، ڈیٹ سے پہلے، کس تاریخ سے ہیں، تاریخ سے پہلے، کس وقت سے ہیں، وقت سے پہلے، کس پیریڈ میں ہوئے، پیریڈ سے پہلے، باتیں رب ہیں قبل سب ہیں، باتیں رب ہیں قبل سب ہیں، کیا بولوں کب سے، اچھا تو کب سے ہے نہیں پتا چلا، تو چلو یہ پتا لگا لیں کب تک ہیں، یہ تو کنفرم ہے، اور کب سے ہیں یہ کنفرم نہیں، تو پھر کب تک ہے چلو یہ ہم معلوم کر لیں، تو پتا چلا کہ حضرت آدم کی توبہ میں رسول اللہ کے رسول ہیں، آدم کی توبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، جنت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی مسیح میں وہ اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا میں وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی کے زمانے میں لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے تو اعلان کیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اہل صدیقی میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، فاروق اعظم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، عثمان غنی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، حضرت علی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام حسن کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام حسین کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام زین العابدین کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام باقر اور امام جعفر کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام شافعی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، امام مالک کے زمانے میں، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، غوث اعظم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، غریب نواز کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، قطب الدین بختیار کاشی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، گنج شکر کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، امام الدین محبوب الہی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، حضرت سراج احمد کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، مخدوم اشرف کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، حضرت نور العین کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، مولانا عبدالعزیز میرٹھی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، آج ہاشمی کے زمانے میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، میرا آنے والا لڑکا کہے گا وہ اللہ کے رسول ہے، آنے والا پوتا کہے گا وہ اللہ کے رسول ہے، جنریشن ٹو جنریشن کہا جائے گا وہ اللہ کے رسول ہے، قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے وہ اللہ کے رسول ہے، مر کے قبر میں پہنچیں گے تو وہاں بھی کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہے، دیکھیں گے محشر میں تو بولیں گے یہ اللہ کے رسول ہے، پہنچیں گے جنت میں تو وہاں بھی کہیں گے یہ اللہ کے رسول ہے، اور جنت میں ہم رہیں گے کب تک معلوم نہیں، تو یہ اللہ کے رسول ہے کب تک معلوم نہیں، کب سے ہے معلوم نہیں، کب تک ہے معلوم نہیں، نہ جس کی ابتدا معلوم، نہ جس کی انتہا معلوم، کب سے ہے معلوم نہیں، کب تک ہے معلوم نہیں، تو معلوم کیا ہے؟ بس یہی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہے، ایک آدمی کا نام حمید اور ایک
کیا بولوں گا؟ حامد اور محمود میرے پاس. What did you say in English? Hamid and Mahmood. That's what? That's right. Hamid and Mahmood came to me. And کیوں اینڈ لگایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے اینڈ لگایا کہ دو آدمی آئے, الگ الگ بتایا, نام جتایا, صورت دکھایا, الگ الگ آیا, اس لیے اور لگایا. آج ہم بہت خوش ہیں. وہ ناراض ہو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تکلیف ہے. ہم کو بہت خوشی ہے. یہ ہمارے لیے یاد سے, میلاد سے, نبی کی یاد سے ہم رہے ہیں ہمیشہ شاد سے. اور جو یاد سے منہ ہو جائے برباد سے, آپ سمجھتے سمجھ بھی کہوں کہتے اردو نہیں جانتے. تو حامد محمود الگ الگ نام, الگ الگ چہرہ, الگ الگ بلدیہ. تو اب ظاہر ہے کہ جب آئیں گے تو میں کہوں حامد اور محمود, حامد محمود کہہ دیں گے تو ایک نہ سمجھے گا. حامد محمود کیوں سنی تو کہیں ایک نہ سمجھے گا. حامد اور محمود, اردو میں کہیں گے حامد اور محمود, ہندی میں کہیں گے حامد دفعہ محمود میرے نکٹ آئے. گجراتی مراٹھی میں اگر کہیں گے بمبئی میں کہ رمیش آنی گنیش, آنی لگا رمیش آنی گنیش, حامد آنی محمود آنی, حامدم میں اوم محمودم سنسکرت میں کہیں گے تو اوم لگائیں گے. اگر عربی میں کہیں گے یعنی حامد و محمود, بہت لگا دیں گے یعنی حامد و محمود, حامد و محمود میرے بار. یہ زبان کا قاعدہ ہے نا, پتہ کیا چلا اس سے کہ جب دو ذات الگ ہو تو الگ کرنے کے لیے عربی میں واو ہے, فارسی میں واو ہے, انگریزی میں اینڈ ہے, اردو میں اور ہے, ہندی میں تتا ہے, سنسکرت میں ایوم ہے, مراٹھی میں. ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہے جو دو الگ الگ ذات کو الگ کرنے کے لیے, مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ دو ذات الگ ہو تو اسے الگ کر دو. مگر اس فیصلے کی روشنی میں جب ہاشمی کلمہ طیبہ پر نظر ڈالتا ہے تو جو ذات لا الہ الا اللہ میں ہے وہ محمد رسول اللہ میں نہیں ہے, اور جو ذات محمد رسول اللہ میں ہے وہ لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے. ایک ساجد ہے دوسرا مسجود, ایک خالق ہے دوسرا مخلوق, ایک عابد ہے دوسرا معبود, ایک رازق ہے دوسرا مرزوق, ایک مالک ہے دوسرا مملوک, ایک رب ہے دوسرا مربوب, ایک لمٹ ہے دوسرا انلمیٹڈ, ایک لمیٹڈ ہے دوسرا انلمیٹڈ, ایک محدود ہے دوسرا لا محدود, ایک متناہی ہے دوسرا لا متناہی, ایک اننت ہے ایک کا انت ہے, ایک نراکار ہے اور ایک آکار ہے, ایک اسیمت اور ایک سیمت ہے. تمہیں کم پرڑیم, تمہیں کم چرڑیم, تمہیں کم جگت کارم وچروپم. کوئی تو اسیمت ہے, اننت ہے اور نراکار ہے, اور کوئی انت ہے, سیمت ہے اور آکار ہے. زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. لا الہ الا اللہ لا محدود ہے, محمد رسول اللہ محدود. لا الہ الا اللہ مالک ہے, محمد رسول اللہ مملوک. لا الہ الا اللہ خالق ہے, محمد رسول اللہ مخلوق. لا الہ الا اللہ رب ہے, محمد رسول اللہ مربوب. لا الہ الا اللہ خالق خلاق ہے, محمد رسول اللہ مخلوق. لا الہ الا اللہ لا متراہی ہے, محمد رسول اللہ متراہی. لا الہ الا اللہ باقی ہے, محمد رسول اللہ فانی. لا الہ الا اللہ قدیم ہے, محمد رسول اللہ حدیث. زمین و آسمان سے ہمارے سوچنے سمجھنے سے زیادہ فرق ہے. دونوں ذات الگ ہے, توجہ چاہوں گا, دونوں ذات الگ ہے, مگر اس ذات کو الگ جو تھی کلمہ طیبہ نے الگ نہیں کیا, اور الگ کرنے کے لیے واو نہیں لگایا, الگ کرنے کے لیے واو نہیں لگایا. عربی میں واو ہونا چاہیے تھا, الگ کیا جانا چاہیے تھا, مگر کلمہ طیبہ نے ان دونوں ذات کو الگ کرنے کے لیے اس طرح سے کلمہ کسی کے پاس نہیں تھی. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہے کسی کے پاس. ذات جب الگ ہے تو الگ کیا کیوں نہیں, اور جب اللہ نے نہیں الگ کیا تو ملا کیوں کر رہا ہے.
तो डर बंधा लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तो बाल तुम्हारे लेग में है, अब तो तुम्हारे ही पैर में बाल आ गया है। चाहे जैसा शट मार दो, चाहे जैसा शाट मार दो, इसलिए कि सामने क्लियर है ही नहीं। बात तो बिल्कुल क्लियर होकर के सामने आ चुकी है। एक तरफ अल्लाह ने अलग नहीं किया, दूसरी तरफ अल्लाह अलग कर रहा है। एक तरफ अल्लाह ने मिला करके रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, इसमें जात के करीब अपने महबूब के नाम को रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने अलग नहीं किया। मुल्ला अलग कर रहा है, अल्लाह ने अलग नहीं किया, मुल्ला अलग कर रहा है। अल्लाह अकेले कहता है तो अलग करूं, ये जमान बना के कहते हैं यूं अलग करूं, यूं अलग करूं। अब मैं तुम्हें फ्री छोड़ता हूं, चाहे अल्लाह की मानो चाहे मुल्ला की मानो, जैसा मुकद्दर होगा। मुल्ला वाले घर में जाना है तो मुल्ला की मानना, अल्लाह वाले घर में जाना है तो अल्लाह की मानना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं, जब नहीं देखा उन लोगों ने वाओ, खा गए देख के कलमे को ताओ, क्यों नहीं है वाओ, क्यों नहीं है वाओ, करने लगे हम सुन्नियों के दिल पे घाव। चीख चीख के पूछने लगे गांव गांव घर घर मस्जिद मस्जिद जाके पूछने लगे क्यों नहीं है वाओ, जल्दी बताओ। क्यों नहीं है वाओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा भाई साहब घर बैठ जाओ, हमारे कुर्बानियों को बताओ, मिलाद को मिटाओ, फातिहे को मिटाओ, अभी तक ना बताओ क्यों नहीं है वाओ। हम अपने घर जाएं, तुम अपने घर जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाव होता तो क्या होता? ऐसे लिखने में वाव क्या, अगर ये वाव होता तो क्या होता? कोई माना बदल जाता। Impossible, there is no time to change the meaning of kalma tayyiban. No problem, no trouble in India, no God but Allah. That's all. And Muhammad is the messenger. And Muhammad what is? No change in meaning. अरे भाई खाली लिखने में थोड़ी दूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह पे खत्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह, लफ्ज़ मोहम्मद से शुरू, अल्लाह मोहम्मद में मार्जिन गायब। लिखने में आया है ना, कोई हक ही नहीं है। तो गुर्बत थोड़ी दूरी में, नजदीकी फासले में तब्दील हो जाती। लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पे खत्म होता, फिर वाव से शुरू होकर फिर लफ्ज़ मोहम्मद से शुरू होता, तो बीच में वाव आकर के फासला बन जाता। मीनिंग ना बदलती, तर्जुमा ना बदलता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसी एक छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाओ तो बड़ी बात मिलती। इस सेंस आपको दे तो गौर करो, जिस खुदा ने अपने महबूब को लिखने में जुदा न किया, लिखने अपनी बात, जब खुदा ने अपने हबीब को लिखने में जुदा न किया, रखने में तो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जोर रहेगा, तब तक इस्लाम का जोर रहेगा। ऐलान कर दो कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जुदा न किया जा सका, तो जर्मन के, साउथ अफ्रीका के गैरतार मुसलमानों को रसूलुल्लाह से भी जुदा नहीं किया जाता। वहां अगर कलमे को एक वाव की दूरी पसंद नहीं, तो हम उम्मतियों को भी नबी से भी वाव है तो दूर करने की गलती, वाव ही से ये भी शुरू, ये इत्तेफाक की बात। मैंने सोचा कि कभी है या जर्मन में इनके साथ हुआ। मेरे दोस्तों, रब तबारक व तआला ने उन्हें फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस्लाम, मैं आज रबीउल अव्वल के 12 तारीख की इस बड़ी रात के सदक़े में अपनी छोटी जात से बात बता रहा हूँ। कभी आपने इस चीज को महसूस किया है कि जो चीज आसानी से मिलती है, जो चीज बैठे बिठाए मिल जाती है, उसकी वजह जरा कम
اگر کوئی آپ کو ریلوے اسٹیشن پر ملے ہوتا ہے ہم کو سگریٹ دے تو دے دو گے، جان پہچان ہو جائے نا. کیوں؟ جو چیز آسانی سے ملتی ہے آسانی سے دی جا سکتی. کوئی تم سے کہے ہندوستان میں بمبئی میں کہتا ہم کو پان کھلا دو، آپ کی جان پہچان نہیں کیا پان کھلا دیں گے. ایک کپ چائے مانگ لے گا، آپ ایک کپ چائے لے دیں گے. ایک کپ چائے، ایک بیڑی، ایک سگریٹ، معمولی چیزیں معمولی طریقے سے آ جاتی ہے، دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے آدمی پر بڑی مانگے تو جان پہچان ہونے کا باوجود نہیں دیں گے. اور بیڑی سگریٹ مانگے تو انجانے کو بھی دے دیں گے، ان نون کو بھی دے دیں گے. نو ٹرم، مگر دے دیا. اب تھوڑا سا سیدھا پوچھنا چاہتا ہوں، پان بیڑی سگریٹ تم نے آسانی سے ضرور دے دیا، جو چیز آسانی سے ملتی ہے آسانی سے دے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن کیا اسلام آسانی سے ملا ہے؟ اسلام راجا مہاراجا گھران بن گیا ہے. ریاض کے اندر شہزادوں کی عیاشی کے بستر پر اسلام نہیں ہے. اسلام بابر، ہمایوں اور اکبر کے شیش محل سے ہمیں اسلام نہیں ملا. ہمارے باپ نے مولانا عبد الرحمان ابراہیم موسیٰ یوسف عمر عثمان رکھ دیا، تم گوشت کھانے لگے، بس مسلمان ہو گئے. تم نے سوچا تک نہیں کہ اسلام تمہیں ملا کیسے؟ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے پھولوں کی سیٹ پر ہوتا ہے، اچھے خوبصورت سے گھر میں آتا ہے، گھر میں ماں باپ کے پیار کے سائے میں رہتا ہے. نہیں تمہارا اسلام چلتا ہے. بھول گئے افریقہ ایشیا کے ماحول رنگینی میں گم ہو گئے. باپ داداؤں کے احسان کو فراموش کر دیا. اپنی تاریخ، اپنا اتہاس، اپنی ہسٹری خود اپنے دماغ سے نکال دیا. یہ اسلام، یہ ہمارا دل، یہ مسکراتا ہوا، ہنستا کھیلتا ہوا، مخمل کے گدوں، کارپیٹ، ان سے نہیں گزرا. اللہ کے بہترین پیغمبر نے جب اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر رسول نے رسول اللہ کے بہترین صحابی حضرت بلال حبشی کو رنگ کالا تھا مگر دل کا اتنا آگا تھا کہ نبی نے محبت سے پالا تھا. بلال حبشی کے قدم ناز پر نوروں کا رنگ قربان، جنہوں نے اسلام کے کمال و جلال کو اپنے اندر جذب کر دیا. بلال حبشی کو تپتی ہوئی گرم ریت پر ننگی پیٹھ کر دیا گیا اور سرکار کی جھلس کھانے کے لیے حلال جانور حلال گوشت کو اپنے کچن کے سارے پر گرم کیا. حضرت بلال کو اپنی ریت پر گرم کیا. سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ کے سگے چچا کو سینے کو کاٹ کر کلیجہ نکالا گیا. اپنے ماں کو بستر پر پردہ کرتے رسول اللہ اپنے سگے چچا کے سینے کو کٹا کر کے کلیجہ نکالا گیا اور پھر اتنی پر پھنسنے اس ٹانگوں سے چبایا. ٹانگوں سے چبانے کے بعد یا رسول اللہ آپ کے سگے چچا سید الشہداء کے کلیجے کو ٹانگوں سے چبایا دیکھ رہے دعائیں بنا کر کر دیجیے زمین پھٹ جائے آسمان کے ہو جائے. نہیں نہیں ہاشمی تم نے میرے میدان کو بند کیا.
جہنم سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر محمد کو اپنا پورا گھرانہ کٹانا پڑے تو بتا دے، لیکن اپنی امت کو اسلام وہ اسلام جس کی جنگ میں رسول اللہ کا پسینہ ہو، مستقیم کی مشقتیں ہوں، مبلغین کی محنتیں ہوں، اس اسلام کو کسی کم وقت کی مسکراہٹ پر قربان کیا جائے۔ کہہ دو کہ تم کو ریال اگر پسند ہے تو پسند ہو، ہمیں رسول کی آل پسند، تیری پسند اور میری پسند اور ہے، تو اپنا سینہ دیکھتا رہے، ہم سردار کا مدینہ دیکھتا ہم بک چکے ہیں، پیچھے کا کام مت کرنا۔ اگر باہر سے ریال آ رہا ہے تو کہہ دو ہم بکے ہیں، ہمارا کام مت لگاؤ۔ تمہاری زبان کی تمہاری جماعت کی تمہاری تربیت کی تمہارا ذہن کا تمہاری لینگویج بھی اور ہاشمی بھی تھا، ہاشمی کی زبان بھی۔ ہمارے سنیوں کا بچہ بھی کا میں کسی کو جاتی کا قائل نہیں ہوں، یاد رکھو سنیوں کا بچہ میں بھی کا ہے اور وہ بھی، مگر دونوں کے بکنے میں میرے بھائیوں کو ان کو دنیا دار میں خریدا ہے، ہم کو مدنی بارہ ربیع الاول کی مقدس رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر جو صبح صادق میں چمکے اور سارے اندھیروں کو دور کر کے ایک نور مجسم بن کر دمکے، کفر نے ہزار طرح سے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ پڑھتا ہی رہا۔ ایک رسول اعظم نے پردہ کیا کر لیا، کتنے اولیاء اللہ پہ پردہ ہو گئے، کوئی بغداد سے بیٹھ کر جی گا رہا ہے، کوئی اجمیر سے بیٹھ کر جی گا رہا ہے، کوئی شمران سے بیٹھ کر کے جی گا رہا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا لوگوں کو کہ یا اے لوگوں بتاؤ میرے بارے میں کہتے ہو، لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں آپ امین ہیں، یہ لوگوں سب سے پہلے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھو کہ میرے بارے میں ان کی رائے کیسی ہے، میں نے بھی اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں کہتے ہو، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے اچھی رائے دی۔ اچھی رائے دی ابو جہل نے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آئی تو دینے سے انکار کر دیا، یعنی کافر میرے رسول کی ذات پر مطمئن ہے مگر بات پر مطمئن نہیں ہے، ذات پر اطمینان ظاہر کرتا ہے مگر بات اطمینان ظاہر نہیں کرتا۔ گویا اگر کوئی رسول کی تعریف کرتے تو اسے اپنے جیسا سنی نہ سمجھ لیا کرنا، کوئی رسول کی ہاں میں ہاں ملاتے تو اسے اپنے جیسا سمجھ لینا۔ اتنا تو ابو جہل کرنے کو تیار تھا، اتنا تو ابو لہب بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن رسول کی بات ماننے کی بات ہے وہاں وہ بھی انکار کر جاتے تھے، وہ بھی اس سے الگ ہو جاتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر دل میں کوئی شبہ نہ ہوتا، اگر انہوں نے دل کسی غیر کو نہ کیا ہوتا، اگر ان کے دل میں کوئی خود نہ ہوتا، اگر ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، اگر ان کے دل میں خشیت الہی ہوتی، اگر ان کے دل میں حب مصطفیٰ ہوتی، اگر لو آف پرافٹ سے ان کا سینہ بھرا ہوتا تو کلمہ تو کہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، قرآن تو کہے محمد اللہ کے رسول ہیں، خدا تو کہے اللہ کے رسول ہیں، کلمہ طیبہ کہے رسول ہیں۔ جسے قرآن نے نہیں کہا جسے قرآن نے نہیں کہا اسے یہ پھر نہیں کہہ سکتے تھے، جسے کلمے نے نہیں کہا اسے پھر نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور اگر ہیں ماننے سے کوئی ٹربل ہوتا ہو، ہیں ماننے سے ڈائجسٹو سسٹم برباد ہوتا ہو، رسول کو ہیں کہنے سے کوئی برین ہیمریج کا ڈر ہو، رسول کو ہیں کہنے سے جوان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہو، تو میرے لیے نیا سچ ملے، تم کو بھی ٹربل کا سب ملے ہم کو بھی، اور تمہارے اندر تو بڑی ہمت ہے، نئی جگہ بنا سکتے ہو، نیا لٹریچر بنا سکتے ہو، نیا نصاب بنا سکتے ہو، نیا گانے بنا سکتے ہو، نئے چلنے پھرنے کا ڈھنگ نکال سکتے ہو، نیا اپروچ نکال سکتے ہو، نیا کنیکشن نکال سکتے ہو، نئی میٹنگ بنا سکتے ہو، نیا نام لگا سکتے ہو۔ ہم نے میلاد کہا، تم نے بھی کوئی نام ہی دے دیا ہے تو نیا نام لگا سکتے ہو، نیا کلمہ ہی بنا ڈالو۔
کلمے میں اتنا خیال رکھنا کہ لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ نہ رکھنا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ رکھو گے تو ترجمہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ایسا کرو، ایسا کلمہ بناؤ جس کا مطلب ہو اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے مان رہے ہو تو تھے کہو بھی، یہ کیا بات ہے؟ پڑھاؤ تو کہو ہیں اور رکھاؤ تو کہو تھے۔ پہلے دن کہتے ہو کہ رسول ہیں اور 40 دن ساتھ رکھ کے کہتے ہو گھر جانا تو سمجھنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ کلمے میں ہے، پریکٹیکل میں تھے، تھیوری کا ہے کہ ہے، پھر پریکٹیکل کیسا کہ تھے؟ اور اگر تمہارا پریکٹیکل یہی ہے کہ تھے تو تھیوری بھی بنا دو، اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مگر میرے گھر بھر کے نوجوانوں ایک بڑی پرابلم ان کے لیے یہ ہوگی کہ اگر کہیں انہوں نے کہہ دیا اللہ معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے تو نہ جانے کون نوجوان ہاتھ پکڑ کر کے کہہ دے کہ مولوی صاحب جب رسول تھے تو نیا رسول لاؤ، ہم کو بھی چاہیے، وہ تھے تو ہم کو بھی چاہیے نیا رسول، جب وہ نبی تھے تو ہم کو نبی چاہیے، جب وہ مصطفیٰ تھے تو ایک مصطفیٰ چاہیے، جب مصطفیٰ تھے تو مصطفیٰ ہمیں بھی دو، جب ایک اللہ کے پیغمبر تھے تو ہمیں بھی پیغمبر دو، ہمیں بھی رسول دو۔ سے نیا نبی ایک نبی اور امریکہ تک لاشیں بس کر دی گئی، اگر ایک نیا رسول نکلا تو بڑا بڑا ہوگا، لہذا اسی کو ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور رد کر دوں، اگر یہ ایک پوائنٹ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں تو ہم نے اس کو ذہن میں رکھ لیا تو پھر پوری تقریر میں بے نیاز ہو جاؤ گے، چاہے وہ ڈیڑھ گھنٹہ مجھے تبدیل یاد رہے نہ رہے۔ ایک بات مگر اچھی طرح محسوس کر کے لینا تھا، سینس پاس سے اس کو گلے کے نیچے وہ لفظ تو بہت سادہ تھا لیکن سینس کو لے لینا۔ اور بھی رسول آئے، لیکن اور جو رسول آئے تھے وہ کسی ایک قوم کے رسول، کسی ایک خطے کے رسول، کسی ایک کمیونٹی کے رسول، کسی ایک فرد وشیش کے رسول، کسی ایک چھیتر کے رسول، انڈیا کے رسول، کسی ایک خاص قوم کے رسول، لیکن رسول اے رسول چشمے فلک نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا، یہ عربوں کے بھی رسول ہیں، یہ اجمیوں کے بھی رسول ہیں، یہ ہندیوں کے بھی رسول ہیں، یہ سندھیوں کے رسول ہیں، یہ امریکیوں کے لیے رسول ہیں، یہ امریکیوں کے لیے رسول ہیں، یہ ڈچ کے لیے رسول ہیں، یہ انگلش یہ یہاں والوں کے لیے رسول ہیں، کے لیے رسول ہیں، یہ ماریشس کے لیے بھی رسول ہیں، یہ امریکہ کے لیے بھی رسول ہیں، زمین کے لیے بھی رسول ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں، جو مانے ان کے لیے بھی رسول، جو نہ مانے ان کے لیے بھی رسول، جو سمجھائے ان کے لیے بھی رسول، جو نہ سمجھائے ان کے لیے بھی رسول، جو جماعت ہے ان کے لیے رسول، اور جو کوئی اور نئی جماعت بنا کے رہے ہیں ان کے لیے بھی رسول۔ یہ رسول ورگ وشیش کے نہیں، سب کے، ذرہ ذرہ کے رسول، قطرہ قطرہ کے رسول، پتا پتا کے رسول، انسان من کے بشر بشر کے رسول، ملک ملک کے رسول، فلک فلک کے رسول، یہاں کے رسول وہاں کے رسول، ذرہ ذرہ کے رسول، دریا دریا کے رسول، صحرا صحرا کے رسول، پرانت کے رسول، دیش کے رسول، راشٹر کے رسول، ایشیا کے رسول، افریقہ کے رسول، امریکہ کے رسول، آسٹریلیا کے رسول، یورپ کے رسول، ترکستان کے رسول، چائنا کے رسول، اپنوں کے رسول، گھروں کے رسول، کالوں کے رسول، گوروں کے رسول، عورتوں کے بھی رسول، مردوں کے بھی رسول، بچوں کے بھی رسول، گھر گھر کے رسول، شہر شہر کے رسول، نگر نگر کے رسول، یہاں کے رسول وہاں کے رسول، ماں کے رسول مکہ کے رسول، زمین کے رسول زماں کے رسول، میرا رسول سارے مومنوں کا رسول، ساری کلمہ پڑھنے والوں کا رسول، ساری جماعتوں کا رسول، ساری تنظیموں کا رسول، مسجدوں کا رسول، درگاہوں کا رسول، خانقاہوں کا رسول، آستانوں کا رسول، مدرسوں کا رسول، دارالعلوموں کا رسول، دارالفتاؤں کا رسول، علماء کا رسول، عالم دین کا رسول، طالبین کا رسول، محدثوں کے رسول، میرا رسول تمام محدثین کے رسول، غوث اعظم کے بھی رسول، میرے رسول فاروق اعظم کے بھی رسول۔ اور مفتی صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک حقیقت اور بیان کر دوں کہ میرا رسول صرف امتیوں کا رسول نہیں، نبیوں کا بھی رسول ہے۔ میرا رسول صرف امتیوں کا رسول نہیں ہے، غلاموں ہی کا رسول نہیں ہے، نبیوں کا بھی رسول۔ اور حق تو یہ ہے کہ میرا رسول
رسولوں کا بھی رسول ہے، اور وہ سچے کی چوٹ پر کہتا میرا رسول خدا کا بھی رسول ہے، محمد رسول اللہ. یہی بات قرآن نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، جو ہوگا اللہ کا رسول اس کے بارے میں مت کرنا.